الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل عظمت اسلام پر۔ اگر آپ ہمارے چینل عظمت اسلام کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا کئی بار دیکھ چکے ہیں لیکن اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں چند سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سوالات بھی کسی اور کے ہیں اور جوابات بھی کسی اور کے ہیں۔ سوال کرنے والا بہت بڑا مقام رکھنے والا ہے اور جواب دینے والا اس سے کئی گنا بڑا مقام رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر آپ سے سوالات کرتا ہے۔ وہ سوالات آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ان سوالات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جوابات دیے تھے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا ہے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور سب سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہوا۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ پھر وہ شخص تیسرا سوال کرتا ہے کہ احسان کیا ہے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ پھر چوتھا سوال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئیں گی۔ پھر وہ شخص پانچواں سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کے ہر سوال کا جواب دیا۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس نے پوچھا احسان کیا ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئیں گی، اس کا بھی جواب آپ نے اس کو دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چند قیامت کی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر سوال کے جو جوابات دیے تھے، ان سوالات کے جوابات میں اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس ویڈیو میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر جواب کو الگ الگ پارٹس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس شخص نے جو پہلا سوال پوچھا تھا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے اسلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب اس کو دیا تھا، اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مفصل طریقے سے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا تاکہ ساری گفتگو اور ساری باتیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں۔ پھر اس شخص نے جو پوچھا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئیں گی، قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، ہر سوال کے جواب کو آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ میں اور بالکل کھول کر پیش کیا جائے گا تاکہ ہر سوال کا جواب آپ کو پوری طرح اس کا علم ہو اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ یہ جو سوال اور جواب کا جو سلسلہ چلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس شخص کے بیچ میں، اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جو آپ کی خدمت میں آئے تھے وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آپ کے پاس میں آئے تھے اور یہ سارے سوالات انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، پھر آپ نے ان کے سارے سوالات کا جواب دیا تھا۔ تو یہ
حدیث جو ہے اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل ہے، اس کو حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے تھے، اس لیے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہر سوال کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے، کیونکہ سوال کرنے والا بھی بڑا شخص ہے اور جواب دینے والا تو بہت ہی عظیم المرتبت اور بہت ہی عظیم شخصیت ہے، بلکہ پوری کائنات میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل کے سوالات بھی ہم کو سننے چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات بھی ہم کو سننے چاہیے کہ آپ نے کیا بتایا تھا۔